تو مولوی جرجس بھی دعویٰ کرتا ہے، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید کرتے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسکالر صاحب کی معلومات دیکھیے، ملک کو بنا دیا انہوں نے شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا، اسلام کا دین پھیلایا۔ کیا معلومات ہے یار ان کی؟ اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا کہ پہلے وہ تاریخ کی روشنی میں یہ تو بتا دے کہ ہندوستان غوث پاک آئے گا، ساری خوبیاں ان میں مل جائیں گی آپ کو۔ یا تو وہاں بھی بول دو، کسی کو جھوٹا بولنا ہے، بے حیا بولنا ہے، بے شرم بولنا ہے، اتنے جملے نہ بول کے ایک جملہ بول دو وہاں بھی کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر، دونوں جنت میں سیر کر، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھول گیا، ابھی کہہ رہا تھا موبائل میں عکس ہے، کتاب انڈیا سے چھپی، اور اچانک بولتا مجمع سبحان اللہ۔ ابے تقریر سنا رہا ہے کہ کتاب سنا رہا ہے؟ مجمع سبحان اللہ کہاں سے بول رہا ہے؟ کتاب میں بول رہا ہے۔ تو تین جھوٹے آپ نے سنے، انہوں نے جنت میں کیلے کے چھلکے، ترقی ہو گئی تھوڑی سی، وہاں تو آسمان میں بغیر کسی ریزن کے گر گیا اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، باغ میں بھی ویسی گر گیا اللہ۔ انہوں نے گرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں ماڈیفائی کیا، تھوڑا سا ترقی ہوئی کہ کیلے کا چھلکا سامنے پڑا ہوا تھا۔ 12 سال کا عرصہ ہو گیا، وہ جیل چلا گیا، لیکن کتاب دکھا، کیونکہ اس طرح کی کوئی ہماری کتاب یہ میں نے لکھا ہے نہ، میرے ہاتھ کی ریٹنگ ہے، باقاعدہ طور پر گوگل میں موجود ہے، گوگل میں دروس حرم پیج نمبر 229 کہاں موجود ہے؟ گوگل میں نہیں، گوگل میں کتاب مل رہی تھی حاجی علی پر تھوک کے بھاؤ، گوگل میں آ گئی۔ جو کتاب دکھایا اس بٹھے کو معلوم نہیں تیرا پالا کس لیپ ٹاپ بابا سے پڑا ہے۔ ابے ہم تو بال کی کھال نکالنے والے ہیں، تیری نسلیں یاد کریں گے، ایسی ایسی چیزیں نکالتا ہوں میں کھوج کھوج کے، میں مر جاؤں گا لیکن تیری نسلیں تڑپیں گی۔ تو یہ بار بار لیپ ٹاپ بابا، اور جاہلوں کو بولنا بھی نہیں آتا رد کرنا، میں ان کو خبیث بولتا ہوں، یہ مجھے بابا بولتے ہیں، بابا ولیوں کو بولا جاتا ہے، جنہوں نے بڑا شور مچایا کہ کہاں لکھا ہے کہاں ہے۔ ہم نے شور نہیں مچایا، خبیث کی اولاد، ہم نے تجھے مناظرے کا چیلنج کیا، اگر تو حلالی ہوتا تو ہمارے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیتا۔ بتاؤ دستگیر کیوں کہتے ہو؟ ارے دعویٰ تو تمہارا ہے کہ بھائی کتاب میں لکھا ہے، اس بنیاد پہ تم دستگیر کہتے ہو، الٹا چور ہم میں کہوں اسماعیل دہلوی حرامی تھا، اب تم ہی بتاؤ حلالی تھا تو کیا ثبوت ہے؟ اس طرح کی بات ہوتی ہے کوئی؟ کہتے بھائی میں جب حرامی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں کہوں گا اسماعیل دہلوی حرامی تھا، محمد ابن عبد الوہاب نجدی حرامی تھا، ابن تیمیہ حرامی تھا، اور پھر میں کہوں تم ہی بتاؤ حرامی نہیں تھا تو کون تھا؟ تو مناظرے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر، اور میں اس کے لیے بارہا کہہ چکا ہوں، یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ نیٹ پر جائیں گی، اس تک پہنچ جائے تو میں اس کے ماننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس بے غیرت کو بٹھاؤ۔ کیا تمہاری جماعت میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اپنے مولوی کا گریبان پکڑ کے بولے مردودو، وہ بار بار چیلنج کر رہا ہے تو بیٹھتے کیوں نہیں؟ اور بیٹھنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا بمبئی آؤ، سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم بمبئی آؤ، میں ناگپور میں رہتا ہوں ناگپور آؤ، میں اپنے ذاتی خرچے سے، تو چنئی میں رہتا ہے چنئی، تیرے گھر آنے کے لیے میں خود تیار ہوں۔ جاہل کے بچے، کسی جاہل نے تجھے گوگل دے دیا، تو نے تحقیق تو کر لیا تھا کہ وہ اسکین پیج کہاں کا ہے؟ ابے میرے پاس وہ اوریجنل کتاب ہے جس کا اسکین ڈالا ہے۔ ابے گوگلوں میں لکھا کس نے؟ تیرے باپ نے لکھا کہ تیری ماں نے لکھا؟ لکھا کس نے؟ گوگلوں میں ہے، آج دکھا رہا ہوں، اللہ نے بڑی توقیت دی۔ ابے مرد بنو، ہجڑو، کب تک ہجڑوں کی جماعت چلاؤں گے؟ سامنے بیٹھو، گروپ سے بات کرو، اور اگر ایسے گوگلو کے الزام چلنے لگے تو میں بھی گوگلو کھولتا ہوں۔ حضرات دیکھیے، یہ ہے گوگلو، گوگلو میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام سیرت وہابیہ، صفحہ 181 گوگلو میں ہے بھائی، صفحہ 181 میں لکھا ہے ابن تیمیہ کہتا تھا میں اللہ ہوں، سارے وہابی دیوبندی میرے بندے ہیں، گوگلو میں لکھا ہے۔
یہ ہے ان کا عقیدہ۔ دیکھیے دوسرے صفحے پہ آگے لکھا ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی رنڈیوں کے پاس جاتے تھے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ صلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ایک روزہ عظیم شان کانفرنس جشن تاجدار بغداد و مظہر اعلی حضرت، اس عنوان کے تحت آج کی ایک عظیم شان کانفرنس جس میں آپ اور ہم سب یہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ان احباب کا شکر گزار ہوں اور ان کی بارگاہ میں شکریہ کے ساتھ ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے کہ آج کی اس بزم میں انہوں نے مجھے مدعو کیا اور کچھ معروضات آپ کے روبرو عرض کرنے کا موقع فراہم کیا، اس کے لیے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان تمام نوجوانان اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی مسجد رسول پر جس قدر بھی علماء ذوی احترام تشریف فرما ہے، اپنے ان تمام علماء ذوی احترام کی بارگاہ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس بزم کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند گھڑیاں انہوں نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ کچھ ناگفتہ بھی حالات کی بنیاد پر تقریر ویسی ہی کافی تاخیر سے شروع ہو رہی ہے اور بامبے میں وقت کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جلسے کا اختتام ایک متعین وقت پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہید کو اپنے کچھ زیادہ لمبی چوڑی بیان کروں، کیونکہ دو موضوعات ہیں، ایک یہ کہ سرکار غوث اعظم کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور دوسرا حضور شیر بیش اہل سنت مظہر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا المفتی الشاہ محمد حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان، ان کے بھی تعلق سے کچھ باتیں مجھے عرض گزار ہونی ہیں۔ تو وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ لمبی بات کروں، مختصر وقت میں جس قدر بھی گفتگو ہو جائے۔ اس وقت اہل سنت و جماعت میں تین طبقات میں اہل سنت بٹے ہوئے ہیں، جس میں سے دو تو سنیت کے دعوے دار ہیں اور ایک جو ہے وہ اہل سنت سے بالکل خارج ہے۔ لیکن جہاں تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تعلق ہے، تینوں طبقات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث پاک ہماری ہی عقائد و نظریات سے تعلق رکھتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہ ہماری ہی جماعت سے غوث اعظم کا شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق ہے۔ مگر جب بات دلائل کی روشنی میں آتی ہے تو یہ ثابت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے، کہ دعویٰ تو ہے کہ غوث اعظم ان کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کے جو عقائد و نظریات ان کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہمارے فریق مخالفین نے وہ دعوے پہ کھڑے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث سے مشہور کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم اہل حدیث جماعت سے تھے، اہل حدیث فرقے سے تھے۔ اس تعلق سے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں اس وقت، جس میں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی کہ غوث اعظم اہل حدیث تھے۔
اور اہل حدیث سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کے جاننے والے تھے. اہل حدیث سے مراد جس کو آج ہم اپنی زبان میں وہابی فرقہ کرتے ہیں, گویا وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد وہی تھے جو ہمارے وہابی فرقے کے ہیں. دوسرا ایک طبقہ اہل سنت و جماعت کا جس سے ہمارا تعلق ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے وہی عقائد و نظریات تھے جو آج ہمارے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ غوث اعظم نے وہی تعلیمات بیان کی, وہی عقائد پیش کی جس کو آج بریلوی عقائد کہہ کر بیان کیا جاتا ہے, یا جس کو مسلک کے اعلیٰ حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ایک تیسرا طبقہ ہے جو ابھی بالکل نیا تازہ پیدا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا دو طبقے کا آپ سن چکے, ایک اہل حدیث فرقہ ہے, دوسرا اہل سنت و جماعت جس سے ہمارا تعلق ہے, تیسرا ایک طبقہ جو ابھی بالکل نوزائیدہ ہے اور ابھی بچپنے کی عالم میں ہے اس وقت, نیم رافضیوں کا طبقہ. یہ ہماری طرف سے ان کو نام دیا گیا ہے نیم رافضی, یعنی یہ نہ پوری طرح اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں نہ پوری طرح اہل سنت کے طریقے پر ہیں, یہ بیچ کا ایک طبقہ ہے جس کو تفضیلی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو تفضیلی بھی نہیں کہتے, نیم رافضی بھی نہیں کہتے. انہوں نے ایک اپنا نیا نام رکھا ہے, وہ ہے مولائی. یہ کہتے ہیں ہم مولائی ہے. 1400 سال میں اس نام کا کوئی فرقہ میں نظر ہی نہیں آیا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, بہت سنجیدگی کے ساتھ آج میں تقریر کروں گا کہ 1400 سال میں مولائی نام کا کوئی فرقہ یا کوئی جماعت دکھا دے, کسی کتاب میں لفظ دکھا دے ہم کو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہم مولائی ہیں, مولا علی کے ماننے والے, اور ہمارے وہی عقائد ہیں جو غوث اعظم کے عقیدے تھے. 3 دعوے ہیں. اب اس دعوے میں سب سے پہلے اگر اہل حدیث کو پیش کروں تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. چالو ہوا ہے کہ اسکرین ہو گیا, دکھا سکتے؟ نہیں, چالو ہی نہیں ہوا. چلیے, جب وہ اسکرین چالو ہوگا تو میں اپنی بات کے ثبوت میں وہ ویڈیوز آپ کو دکھا دوں گا. زبانی ابھی بیان دے رہا ہوں کیونکہ اگر اسکرین میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, ورنہ میں یہ جو بھی بولتا ہوں پروف کے ساتھ پیش بھی کرتا ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو ہے جو بمبئی میں تقریر کی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے. اس میں کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات کی, اور تعجب یہ ہے کہ ایسی بہکی اور جہلانہ بات کرنے والے کو لوگ اسلامی اسکالر کہتے ہیں اور اپنی جماعت کا بہت بڑا مبلغ بنا کر پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس میں جو بچکانی بات کی, اس میں کہتا ہے کہ غوث اعظم جو ہے بہت بڑے عالم تھے, ہندوستان میں انہوں نے دین کا کام کیا ہے. اب اس جاہل کو کوئی سمجھائے کہ سرکار غوث اعظم ہندوستان کبھی تشریف ہی نہیں لائے تو دین کا کام ہندوستان میں کیسے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے دین کو بہت پھیلایا. غوث پاک نے بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے اہل حدیث تھے, اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. گویا وہ یہ کہہ کر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ توحید کے عقیدے پر قائم تھے, اور ان کا وہی عقیدہ تھا جو آج اہل حدیث جماعت کا ہے. اس کے بعد ایک معراج ربانی صاحب ہے, یہ بھی اہل حدیث جماعت کے, یہ بھی اپنی ایک تقریر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم اہل حدیث تھے اور ان کا وہی عقیدہ تھا جو ہمارا ہے. پھر ایک پاکستان کے ایک مفتی شمشاد صاحب ہے, وہ اپنے ویڈیو میں کہتے ہیں, اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو ہم بہت بڑا ولی مانتے ہیں, اور وہ ولی اس لیے مانتے ہیں کہ چونکہ وہ اہل حدیث تھے. وہ اہل حدیث تھے اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک جرجس صاحب ہے جو ان دنوں جیل کی ہوا کھا رہے ہیں. تو مولوی جرجس بھی دعویٰ کرتا ہے, اس کی بھی ویڈیو موجود ہے, کہ وہ کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث تھے. تو دعوے سب نے کیے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ان کے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ جو آپ کا, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل جو لاتے ہیں وہ ایک کتاب پیش کرتے ہیں, اس کا نام ہے بنیۃ الطالبین. اور اس وقت میرے ٹیبل پہ کتاب موجود بھی ہے اور انہی کے مکتب سے چھپی ہوئی ہے, جس کا نام ہے بنیۃ الطالبین. کہتے ہیں اس کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اہل حدیث تھے. تو دلیل کیا ہے؟ بطور دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے لکھا ہے کہ نماز میں رفعین کرنا چاہیے. ایک رفعین کو دیکھ کر انہوں نے اہل حدیث ڈکلیئر کر دیا.
لیکن ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ در حقیقت سرکار غوث اعظم رفدین اس لیے نہیں کرتے تھے. رفدین سمجھتا ہے نا آپ کو, رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھانا اس طرح کندھے تک جیسے تکبیر کے وقت اٹھاتے ہیں, اور رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا, اس کو رفدین کہتے ہیں. ہم حنفیوں کے نزدیک رفدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا, بعد میں منسوخ ہو گیا. چونکہ منسوخ ہو گیا لہٰذا سنت یہ ہے کہ رفدین نہ کیا جائے. لیکن امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک رفدین منسوخ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے تا زندگی رفدین کیا, اختلاف منسوخ ہونے اور نہ ہونے پر ہے. تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ غوث اعظم رفدین کرتے تھے اس لیے اہل حدیث تھے. ہم نے کہا بیوقوفو, تھوڑا عقل کے ناخن لو, وہ رفدین اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ اہل حدیث تھے, وہ رفدین اس لیے کرتے تھے کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے. تو جس امام کے مقلد تھے اس کی فقہ پر عمل کرتے ہوئے وہ رفدین کرتے تھے. تو رفدین سے ان کا اہل حدیث ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور اگر تم کہتے ہو کہ غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے, اور جرجس نے یہاں تک کہا کہ جب وہ رفدین کرتے تھے تم غوث اعظم کو مانتے ہو, تو پھر غوث اعظم کے طریقے پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو میں نے بارہا ان کو چیلنج کیا, لیکن اب تک کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث میرے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے. میں نے کہا چلیے غنیۃ الطالبین کو ہم معیار بنا لیتے ہیں, جتنی باتیں اس میں لکھی ہے تم بھی مانتے جاؤ اور ہم بھی مانتے جائیں. اگر تم کہتے ہو کہ غوث اعظم نے رفدین کیا تو چلیے میں رفدین کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر پھر جو باقی باتیں غوث اعظم نے اسی کتاب میں, اپنی اس کتاب میں جو عقیدے کے طور پر بیان کی, کیا اس کتاب کے ان عقائد کو آپ بھی ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو تم ایک رفدین ہمیں دو گے تو ہم غوث اعظم کے اتنے عقیدے تمہارے سر پر لاد دیں گے, تمہارے کندھوں پہ, کہ تم اس بوجھ کو اٹھا نہیں پاؤ گے. اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 178 پر لکھتے ہیں, غوث پاک کے جملے میں غوث اعظم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ لفظ کے ساتھ استعمال کر کے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. چلو گیا, چلیے آئیے پہلے وہ اسکرین تو چالو ہی نہیں ہوا یار, اچھا آ گیا. چلیے میں نے جو زبانی کہا تھا مختصر پہلے وہ تینوں وہابیوں کے اور تینوں جماعت کے لوگوں کے دعوے دیکھ لیجئے. پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنیے, آپ آواز بڑھائیے لیپ ٹاپ والے سے. شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمت اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے, اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسکالر صاحب کی معلومات دیکھیے, ملک کو بنا دیا انہوں نے شہر. چلو اب یہاں تک غنیمت تھا بھائی, ہو گیا, زبان سے پھسل گئی زبان, ملک کو شہر کہہ دیا. آگے سنیے اسکالر صاحب کو. پھیلایا انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. اسلام کا دین پھیلایا. کیا معلومات ہے یار ان کی؟ اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ارے اسلام پھیلایا یا دین پھیلایا؟ اسلام کا دین پھیلایا, یہ کون سی بات ہے؟ تو بہرحال یہ اسکالر ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں. آگے پھر سنیے ان کی. انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام غیروں تک پہنچایا. تو اسلام کا صحیح پیغام غیروں تک پہنچایا. کہا کہ غیر ہندوستان شہر کے. تو ان اسکالر صاحب سے پوچھے کہ پہلے وہ تاریخ کی روشنی میں یہ تو بتا دے کہ ہندوستان غوث پاک آئے کا. چلیے بہرحال یہ ان کی معلومات ہے اور مبلغ علم ہے ان کا. اب ان کو سن لیجئے معراج ربانی صاحب کو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے
ایک بندے تھے جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے، علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ تین لوگوں کو سنا، اب جرجس صاحب کو بھی سن لیجئے۔ اور میں نے الہ آباد میں تقریر کی تھی، الہ آباد یوپی میں، میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا۔ عبد القادر جیلانی، یہ ساری خصوصیات ہیں عبد القادر جیلانی کی، وہ اہل حدیث تھے، وہ اہل حدیث تھے، ثبوت کچھ نہیں، اہل حدیث تھے۔ میں بول تو دیا بھائی کیسے اہل حدیث تھے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا گنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 178 پر غوث اعظم لکھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ ان اہل حدیثوں سے پوچھو کیا تم مانتے ہو کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ نہیں مانتے۔ اسی گنیت الطالبین میں غوث اعظم فرماتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 81، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے روضے پر جاؤ تو حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ میں گناہوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتا ہوں، اور ٹھیک اسی طرح آپ میری سفارش کیجئے جس طرح وہ بدو، ایک عرب کا بدو شخص آیا تھا اور جس نے آ کر گناہ کیا اور یہ قرآن کی آیت آپ کی بارگاہ میں پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے، اور یہ آیت سے دلیل دے رہے غوث اعظم کہ اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے استغفار کرو، اگر میرا رسول تمہاری سفارش کر دے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ یہ آیت تلاوت کر رہے یا رسول اللہ میں آپ کو اپنا سفارشی بناتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ یہ عقیدہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو سفارشی بنانا، حضور کو اپنا وسیلہ بنانا، وسیلہ پکڑنا ہی شرک اور بدعت بولتے ہوتے ہیں۔ اسی گنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 178 پر غوث اعظم فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ میت اپنے ظاہر کو پہچانتی ہے۔ جب کسی قبر پر کوئی بندہ جاتا ہے، اپنے مرحوم کے، اپنے رشتہ دار کی قبر پر جاتا ہے، جیسے زندگی میں وہ میت پہچانتی تھی، غوث اعظم کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی مردہ قبر سے دیکھتا اور پہچانتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بالخصوص جب وہ جمعے کے روز طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک اس کے پاس آتے ہیں، تو غوث اعظم تو کہتے ہیں کہ دو عقیدے ثابت ہوئے کہ قبر پر جانا چاہیے، قبر کی زیارت کرنی چاہیے، اور زیارت کرنے کے ساتھ پھر یہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ مردہ غافل نہیں ہے بلکہ اپنے زیارت کرنے والے کو پہچانتا ہے۔ اسی گنیت الطالبین میں غوث اعظم لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 258 کہ 40 ابدال ہیں، ہر زمانے میں 40 ابدال ہوتے ہیں اور انہی ابدالوں کے ذریعے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ ابدال نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پہاڑوں کی میخیں بنایا، جیسے پہاڑ کیلوں کی طرح گھڑے ہوئے زمین پر، اسی طرح یہ ابدال اس طرح نظام کائنات کو، نظام دنیا کو سنبھالے ہوئے، اور کہتے ہیں یہی دنیا کے حاکم ہیں اور قیامت کے روز ہمارے سفارش کرنے والے۔ کیا یہ 40 ابدال مانتے ہیں وہابی لوگ؟ نہیں مانتے۔ کیا یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اکرام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں؟ یہ 40 ابدال سفارشی ہے۔ کیا یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اکرام دنیا کے کاموں میں تدبیر کرتے ہیں؟ یہ نہیں مانتے۔ اسی کتاب گنیت الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ 426 پر غوث اعظم کہتے ہیں خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے،
ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں حضرت الیاس جو آسمانوں میں زندہ اٹھا لیے گئے وہ بھی آتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حلق کرواتے ہیں، ایک دوسرے کا سر منڈواتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، زمزم پیتے اور دونوں ہر سال حج میں ملاقات کرتے ہیں۔ مگر اہل حدیث نام نیاد اہل حدیث وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ خضر تو زندہ ہی نہیں ہے، مر چکے ہیں۔ بلکہ معراج ربانی کی ایک ویڈیو جس میں کہتا ہے کہ یہ جو صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر کو ہم نے دیکھا، یہ خضر نہیں ہوتا بلکہ یہ شیطان ہوتا ہے معاذ اللہ۔ غوث اعظم اسی گنید الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ 393 پہ لکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تم 20 رکعت تو نماز نہیں پڑھتے، تمہارے ہاں 20 رکعت کا تصور بھی نہیں ہے، تم اس کو بدعت کہتے ہو۔ غوث اعظم 20 رکعت تراویح کی بات کر رہے ہیں۔ اسی گنید الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 368 پہ غوث اعظم کہتے ہیں شب برات فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر 100 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت بتاتے، اس کا طریقہ بتاتے، اور تم وہابیوں کے ہاں تو شب برات منانا ہی حرام ہے۔ غوث اعظم اسی گنید الطالبین میں قوالی سننے کے آداب بھی نقل کرتے ہیں کہ شرعی حدود کے ساتھ قوالی ہو تو غوث اعظم کہتے ہیں اگر مزامیر نہ ہو، ڈھول باجے نہ ہو، بغیر ڈھول باجے کے دف پر خالص قوالی سما پڑی جائے تو اس کو سننا جائز ہے۔ مگر تمہارے ہاں تو اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ غوث اعظم اہل حدیث نہیں ہے۔ اور آخری ایک عقیدہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے دعوے تو کیے کہ غوث اعظم اہل حدیث ہے، لیکن ایک وہ عقیدہ جس کو شرک بتا رہے ہیں، غوث اعظم اس کو شرک نہ بتاتے ہوئے اس عقیدے کی ترجمانی کیا کرتے؟ آئیے پہلے ان مولوی صاحب کو سنو، ان کا نام ہے جلال الدین قاسم۔ تعویذوں کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہے، ڈنڈا اور تعویذ دونوں۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک، دیکھیں یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہیں۔ آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، تعویذ پہننے کو یہ شرک بتا رہے ہیں، اور حدیث جو سنا رہے ہیں وہ تعویذ سے تعلق نہیں رکھتی، وہ گنڈا ہے۔ گنڈا اور تعویذ میں فرق ہے، گرہ باندھنے میں اور اس میں فرق ہے۔ تعویذ یہ ہوتا ہے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی جائیں اور اس کو گلے میں لٹکایا جائے، یا ایسے کلمات ہو جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو، وہ کلمات لکھ کر جو حدیث سے ثابت ہو یا بزرگوں سے ثابت ہو اور شرکیہ کلمات نہ ہو، وہ تعویذ جائز ہے۔ اس کو ابن تیمیہ نے بھی جائز قرار دیا، ابن قیم جوزیہ نے بھی قرار دیا۔ اور جس کو شرک کہا وہ کون سے تھے؟ وہ تھے گنڈے۔ گنڈے کس کو کہتے ہیں؟ وہ لکڑی کے کھوکے، وہ سیپے، اور پھر وہ معاذ اللہ بتوں کے سامنے رکھتے تھے بطور، وہ ان کا عقیدہ تھا مشرکین کا کہ بتوں کے سامنے پیش کرنے سے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ پھر بتوں کے نام سے وہ تعویذوں کو گرہ لگا کے پھونک مار کے باندھتے تھے، اس کو شریعت میں حرام تھا۔ ایک طرف ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ غوث اعظم اہل حدیث تھے، دوسری طرف آپ کا عقیدہ ہے کہ تعویذ شرک ہے۔ غوث اعظم سے پوچھے تعویذ کا معاملہ کیا؟ آئیے گنید طالبین آپ کے سامنے میں اب دکھا رہا ہوں اسکرین پر، یہ غوث اعظم کی گنید طالبین ہے، انہی کی آنکھ چھپی ہوئی، جلد نمبر 1 صفحہ 130۔ غوث اعظم ایک سرخی قائم کرتے بخار کا تعویذ، اور پھر لکھتے ہیں مندرجہ ذیل دعا لکھ کر اور تعویذ بنا کر بخار والے کی گردن میں ڈال دو۔ تو غوث اعظم اگر اہل حدیث تھے تو پھر تعویذ گلے میں ڈالنے کا کیسا لکھ رہے ہیں؟ پتہ چلا وہ کٹر وہی عقیدہ رکھتے تھے جس کو آج تم بریلوی عقیدہ بولتے ہیں۔ تعویذ ہمارے یہاں ہی ہے، تمہارے یہاں تعویذوں کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں مجھے بخار ہوا تو یہ دعا لکھ کر دی گئی،
امام احمد ابن حنبل نے ایک تعویذ بنایا، خود پہنا، اور ابن قیم جوزی کی ایک کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، جس کا نام ہے زاد المعاد، جلد نمبر 2 صفحہ 251۔ ابن قیم جوزیہ بھی اس روایت کو لکھ کے کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کو بخار ہوا، یہ دعا لکھ کر تعویذ بنا کے انہوں نے گلے میں ڈالا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ تعویذ پہنا تھوڑی ہی دیر کے بعد بخار ایسے غائب ہوا جیسے مجھے بخار تھا ہی نہیں۔ اب وہ تعویذ کے الفاظ جو غوث اعظم بن الطالبین میں لکھ رہے کیا ہے، وہ آئیے ذرا تعویذ کے جملے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللہ محمد رسول اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به قیدا فجعلناهم الاخسرین اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اشفی صاحبی حاضر الکتاب بحوالک وقوتک وجبروتک یا ارحم الراحمین۔ تعویذ میں کس کے نام آ رہے ہیں؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ 3 لوگوں کے نام ہیں۔ مجھے بتائیے غوث اعظم عقیدہ دے رہے ہیں کہ جس تعویذ میں ان بزرگوں کے نام ہو، ان فرشتوں کے نام ہو، بخار بھاگ جاتا ہے۔ خدا کی قسم جس تعویذ میں رسول اللہ کا نام ہو تو بڑی سے بڑی بیماری کیسے نہ بھاگے۔ اور میں ایک عقیدہ بتا دوں، اگر کسی کو وہابی پریشان کر رہا ہو، اعلیٰ حضرت کے نام کا تعویذ بنا لے، وہابی پریشان اس سے ہو جائے۔ تو مجھے بتائیے کہاں غوث اعظم اہل حدیث ہے بھائی؟ تو تم ایک رفعتین دے رہے ہو اور ہم جواب میں اتنے عقیدے غوث پاک کے تمہیں بتائیں گے کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ تو دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن دعوے کی دلیل دینا بڑا مشکل ہے۔ ایک مسلسل ایک کتاب کے تعلق سے میں رد کرتے ہوئے آ رہا ہوں، 12 سال ہوتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ابھی اس میں ایک نیا ٹرننگ موڑ آیا ہے، اس لیے میں دکھا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ دکھانا میرا مقصد نہیں تھا، کیونکہ اس کو میں نے اتنی جگہ دکھایا ہے کہ اب مجھے دکھانے میں شرم آنے لگی، مگر کیا کرے یہ فرقہ اتنا بدترین فرقہ ہے وہابیوں کا کہ یہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر رجوع اور توبہ کرے، توبہ رجوع اس فرقے سے سلب کر لیا گیا۔ یہ بالکل اپنے جد اعلیٰ ابلیس کے نقش قدم پر ہے کہ چلو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اب انجام بعد میں پتا چل گیا کہ لعنتی ہوا، ابلیس ہوا، اب تو سمجھ میں آ گیا نا غلطی ہوئی جہنم میں جاؤں گا، اب تو توبہ کر لیتا۔ اب بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قیامت تک توبہ نہیں کرے گا۔ بلکہ روایت یہاں تک آتی ہے، بڑی پیاری روایت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور پر، یہ راستے میں انتظار کر رہا ہے۔ اس کو عبد الرحمن ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس واقعے کو امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے، امام غزالی نے حائل علوم میں لکھا ہے، امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب مقاید الشیطان میں لکھا ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو لکھا ہے۔ ابلیس راستے میں انتظار کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، قریب آیا، کہا السلام علیکم۔ موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے، ابلیس نے کہا ہٹ مردود۔ پتا چلا بدعقیدہ سلام بہت کرتا ہے، بار بار آئیں گا السلام علیکم، اور سنی وہی موسیٰ کی سنت ادا کرتا ہے، چل مردود ہٹ۔ پہلے ایمان درست کر، ایمان درست ہے تو ساری سلامتیاں ہیں، ایمان درست نہیں تو پھر کوئی سلامتی نہیں، پھر لعنتیں۔ کہا السلام علیکم، موسیٰ نے کہا ہٹ مردود، مجھے تجھ سے کیا کام ہے، تجھے مجھ سے کیا کام؟ کہا موسیٰ دھتکاریے مت، ٹھکرائیے مت، میں اسی لیے آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں اس زندگی سے تنگ آ گیا۔ روزانہ صبح اٹھو تو کبھی اس کو بہکاؤ، کبھی اس کو بہکاؤ، کبھی مشرق میں بہکاؤ، کبھی مغرب میں بہکاؤ، بس دن بھر یہی کام، تھک گیا ہوں میں اس کام سے۔ تو پھر چاہتا کیا؟ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کر لے توبہ، تو بھی عالم و فاضل رہا۔ کہا نہیں نہیں، میں نے اتنے گناہ کر لیے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوں گی، اگر آپ میرا وسیلہ بن جائیں، میری سفارش کریں تو شاید اللہ توبہ قبول کر لے۔ پتا چلا ابلیس کو پتا تھا کہ بغیر نبی کے وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ابلیس سے بھی بدتر ہے کہ ڈائریکٹ کی بات کرتے ہیں، وہ 90 کروڑ سال عبادت کے باوجود بھی ڈائریکٹ کی ہمت نہیں کر رہا ہے، یہ 40 دن کا چلہ کر کے ڈائریکٹ کر رہا ہے۔ اس کی ہمت کی تعدد ہوا، 40 دن کے چلے میں سمجھتا ہے ڈائریکٹ ہو گیا اپنا رابطہ اللہ سے۔
لیکن وہ 90 کروڑ سال کی عبادت کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے کہ اپنا ڈائریکٹ والا معاملہ کچھ چلنے والا نہیں. کہتا آپ میری سفارش کیجئے، اللہ آپ کی سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، یہ سدھر گیا تو سب سدھر گئے. ارے تبلیغی جماعت بند ہو جائے تو سارا لفڑا ختم ہو جائے، سارے جھگڑے ان کی جماعتوں سے. کہا ٹھیک ہے، اگر تو سدھرنا چاہتا ہے، توبہ چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے ضرور عرض کروں گا. بڑے خوشی خوشی کوہ طور پر پہنچے کہ چلو یہ سدھر رہا ہے، یقیناً اللہ تو غفور رحیم ہے، بخش دے گا. کہ مولا ابلیس سے جو کچھ باتیں ہوئی تو جانتا ہے، تو علیم و خبیر ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ بہت بڑا دھوکے باز ہے، اس سے یہ کہو کہ اگر تو واقعی سچا توبہ کرنا چاہتا ہے، اب بھی شرط یہ ہے کہ آدم کی تعظیم کر. تعظیم آدم نہ کرنے کی بنیاد پہ میں نے تجھے مردود قرار دیا تھا، جا آدم کی قبر پر جا کے سجدہ کر دے، میں توبہ قبول کر لوں. موسیٰ علیہ السلام آئے، بڑی چھوٹی سی بات ہے، مان جائیں گے. آئے کہا کہ یہ فرماتا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر. اس نے کہا واہ موسیٰ یہ لے کر آئے ہیں آپ، میں تو سمجھا ڈائریکٹ بخشش کا پروانہ ہی لائیں گے آپ. ابھی تو آپ ہی کو بڑے دل پہ جبر رکھ کے وسیلہ بنایا، اب توبہ کے لیے آدم کا بھی وسیلہ بناؤں، اور وسیلہ بھی قبر کا. میں تو قبر کا دشمن ہوں. جب آدم زندہ تھے تب توبہ نہ کی، اب آدم کا انتقال ہو گیا، کروڑوں اربوں آدم کی اولادیں ہیں، اب جا کر ان سب کے سامنے آدم کی قبر کو سجدہ کر کے ذلیل ہو جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مردود واقعی تو ازلی ہے، اور جو ہے ازلی بدبخت ہے، تیرے نصیب میں توبہ نہیں ہے. توبہ نہیں کی اس نے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں ابلیس کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس کو نہ پتا تھا نا بھائی کہ اب غلطی ہو گئی توبہ کر لیتا. ویسے اس فرقے کا حال ہے کہ کتنی ہی بار غلطیوں کا احساس ہو جائے توبہ نصیب نہیں. ایک طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ غوث اعظم اہل حدیث تھے. الزام میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دلیل ان کے پیچھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دعویٰ ہے صرف خالی جھوٹا. مگر دوسری طرف غوث اعظم کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور غوث اعظم کی توہین کرنے کے لیے ایک جھوٹی کتاب بیان کی گئی. لیکن اس میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا، ابھی بالکل حال ہی میں 20 دن پہلے کی بات ہے. میں وہ آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن آپ کو پہلے وہ سمجھنے کے لیے سیریز وائز کچھ ویڈیوز دیکھنے پڑیں گے. آئیے پہلے مولوی جرجس صاحب کو دیکھیں. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب. قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے. یہ دستگیر کا معنی ہے. اور شاید یہ دستگیر کے معنی ان کی امی جان نے ان کو بتایا. دلیل کے نام پر ایک کتاب کا ذکر کیا انہوں نے، اور کتاب کا نام انہوں نے بتایا سیرت غوث، بولو سیرت غوث
पाक, बस ये नाम याद रखिएगा, बहुत आगे बहुत दूर तक अभी जाना है अपने को, ये काम आएंगे भी आगे। इनके झूठ, इनके फरेब दिखाऊंगा मैं कितना बदतरीन फिरका है, कितना झूठा फिरका है। और दावा अहले हदीस है, हम गौसे आजम भी अहले हदीस थे। अहले हदीस और वहाबी का मतलब होता है बेहया, बेशन, बेगैरत, गुस्ताख, झूठा। सारी खूबियां इनमें मिल जाएंगी आपको। या तो वहाबी बोल दो, किसी को झूठा बोलना है, बेहया बोलना है, बेशर्म बोलना है, इतने जुमले ना बोल के एक जुमला बोल दो वहाबी, बात खत्म हो गई। सारी बेहूदगियों का मजमुए का नाम है। हाजी अली की दरगाह पे किताब मिलती है, किताब तो छोड़िए, किताब का एक वर्क भी नहीं मिला आज तक, बंबई से छपी है। ये जुमले याद रखिए, किताब बंबई से छपी है, हाजी अली की दरगाह पे मिलती है, थोक के भाव मिल जाएंगी, 75 रुपए कीमत है। उस किताब में लिखा है अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया, गौस पाक ने कहा तूने आसमान कैसे बनाया मुझे दिखा। अल्लाह छठे आसमान तक ले गया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर स्लिप हो गया, अल्लाह गिरा, गौस पाक ने हाथ पकड़ के अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला, बचाने वाला, ये दस्तगीर के मायने। अब इसमें ये वाक़े में एक जुमला याद रखिए कि मौलवी साहब ने बयान किया सीरत पे गौसे पाक में अल्लाह छठे आसमान से गिरा, वही वाक़या दूसरे मौलवी साहब बयान करते इसी फिरके से, मगर अब ये वाक़या क्या बयान करते जरा इनकी सुनिए। आपने, इनका नाम है हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी, ये नाम याद रखिएगा। ये तो जेल चला गया गरीब, ये अभी बाहर है, इनको सुनिए, बहुत मशहूर है। ये सुनिए। आपने एक लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है। और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, बाग में टहलते टहलते, नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए करते। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है। याद रखिए, ये नाम इसीलिए पड़ा है। मगर वाकई में एक ट्विस्ट आया नया। जर्जी साहब कह रहे थे छठे आसमान से गिरे, कहते नहीं, बाग में सैर कर रहे थे। वो गार्डन इनकी अम्मी ने बनाया था, अब्बा वहां के माली थे, बाग में सैर कर रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, जगह बदल गई। भाई जब वाकई एक किताब में है तो एक ही तरह होगा, सब एक ही तरह पढ़ेंगे। इनके जमात में कंपटीशन चलता है कि झूठ सबसे बढ़कर कौन बोल सकता है। हर मौलवी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, सुप्रिएट करना चाहता है। तो इससे बड़ा कज़्ज़ाब मैं हूं। कौन असली जानशीन है इब्लीस का, इसकी रेस होती है इनकी। अब ये जावेद उस्मानी को सुने भी, इनको याद रखिएगा, ये भी आगे आएंगे। अब एक तीसरे मौलवी साहब हैं, उनका नाम है खलीलुर रहमान, पाकिस्तान के, ये भी उसी वाक़े को कैसे सुनाते, इनको सुनिए। अब एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। हाँ, ये भी याद रखिए, ये भी कहते हैं किताब कहाँ छपी है, इंडिया में। जर्जिस ने भी कहा किताब कहाँ छपी है, इंडिया में, बंबई में, हाजी अली के पास। सुनिए, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफ़ा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफ़े का भी मौजूद है। उसके सफ़ा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर,
कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये भूल गया, अभी कह रहा था मोबाइल में अक्स है, किताब इंडिया से छपी, और अचानक बोलता मजमा, सुभान अल्लाह। अबे तकरीर सुना रहा है कि किताब सुना रहा है? मजमा सुभान अल्लाह कहां से बोल रहा है? किताब में बोल रहा है। तो तीन झूठे आपने सुने। इन्होंने जन्नत में केले के छिलके, तरक्की हो गई थोड़ी सी, वहां तो आसमान में बगैर किसी रीजन के गिर गया अल्लाह ताला, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। बाग में भी वैसी गिर गया अल्लाह। इन्होंने गिरने के लिए थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया, थोड़ा सा तरक्की हुई कि केले का छिलका सामने पड़ा हुआ था। और वाकया कहाँ का है? जन्नत का। 12 साल का अरसा हो गया कि मैं 3 वीडियो दिखा के मुसलसल इनको चैलेंज कर रहा हूं कि इसमें अल्लाह ताला की भी तौहीन है, गौसे पाक का भी मजाक उड़ाया गया है। और हम अहले सुन्नत और जमात की खासियत ये है कि हम गुस्ताखी में जब कोई हो जाए किसी से, तो हम अपना और पराया इसमें किसी को देखते नहीं। हमें जितनी मोहब्बत अल्लाह, रसूल, बुजुर्गान दीन और रब तबारक व तआला से, उतनी मोहब्बत हम अपनी औलाद से भी नहीं करते। गलती अगर हमारी अपनी औलाद भी करे तो हम उसको भी बकसते नहीं, बिल्कुल नहीं बकसते। आपने दावा किया, किताब के हवाले दिया अपने सीरत गौसे पाक। मैं 12 साल से जर्जिस को टारगेट करता रहा और यही कहता रहा कि सिर्फ तू मुझे किताब दिखा दे। हम ये नहीं देखेंगे लिखने वाली कितनी बड़ी शख्सियत है, कौन है, क्या नाम है। मैं सबसे पहले उसको काफिर डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूं। हम अपने उलमा से ऐसे शख्स को इस्लाम से खारिज करार देते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि रब तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, चलने फिरने से, आने जाने से पाक है, इन लवाजमात से पाक है जो इंसानी लवाजमात है। इसमें अल्लाह को घूमता हुआ, सैर करता हुआ, गिरता हुआ, हाथ पकड़ के, ये सब हमारे नजदीक कुफरी अकायद। एक छोटा सा मुतालबा था, किताब दिखा दो। इसका शहर इटावा है, जर्जिस का इटावा 2 बार गया मैंने। 2 बारों जाने से पहले मैंने चैलेंज किया, वीडियो डाला कि मैं इटावा आ रहा हूँ, आप वक्त दीजिए मुझे, सुबह का वक्त दीजिए, रात में जलसा है, 1 घंटे की बात है, बामुश्किल आधे घंटे की बात है। और मैं 2 लोगों के साथ भी कभी कहा मैं तनहा आने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ कैमरा लेकर आऊँगा, आप मुझे किताब दिखाएंगे, मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँगा, आपको सबूत देना है। 12 साल का अरसा हो गया, वो जेल चला गया, लेकिन किताब दिखा, क्योंकि इस तरह की कोई हमारी किताब, ये तो हमें बदनाम करने के लिए इस तरह के किस्से गढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं। अब इसके अंदर बीच में क्या हुआ, एक नए शख्स की इंटरव्यू हुई, वो बीच वाला शख्स जावेद रब्बानी, जिसने गार्डन में गिराया। तो चेन्नई में मेरा जलसा हुआ, 2 या 3 महीने पहले की बात है, इसी के बिल्कुल इलाका, और इतने करीब जलसा हुआ कि जहां मेरा जलसा था वहां से बामुश्किल 200-250 कदम के पास इसका सेंटर। और वहां भी मैंने इसका वीडियो दिखा के चैलेंज किया कि मैं आया हुआ हूं, अगर आप वक्त दें, अगर मेरी आवाज़ ये जा रही है, उनके कोई चाहने वाले जलसे में बैठे हैं तो उनसे वक्त दिलाएं। मैं जावेद रब्बानी साहब को कहता हूं कि किताब हमको दिखा दी। तो उस वक्त तो इनकी जरूरत नहीं हुई। अभी हाल ही में 20 रोज पहले उसने एक वीडियो बना के नेट पे डाला। अब आइए जरा वो वीडियो सुनिए। अब ये आएगा। दस्तगीर सुने ना, सुने नहीं सुने? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी के एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ,
कैसा वाकया है, देखो कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जीलानी और अल्लाह सैर को निकले गए थे, टहलने के वास्ते बाग में। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा, कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं कहीं ना पकड़ ले। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर के लायक। अल्लाह बोला गया तू मुझे पकड़ के क्या है संभाला, इस वास्ते तू पूरी दुनिया का दस्तगीर है। मैंने जब ये पहली मर्तबा कहा तो एक लैपटॉप बाबा है और इसके अलावा 2-3 बाबाएं बैठे हुए हैं जो गुमराह करने वाले मुनाफिकीनों के सरदार हैं। इन बदबख्तों ने क्या कर दिया, वावैला मचा दिया मेरे खिलाफ कि देखो ये ऐसी वैसी बातें करता है, ये कहीं सबूत नहीं है कि इस तरह का वाकया हमने कहीं लिखा हुआ है। और मुझे कॉल पे कॉल आए, गालियों पे गालियां होने लगी, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब है। गोया कि ये लोग किताब के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरे भाई लिखा हुआ तो छोड़ो और कहा हुआ तो छोड़ो, तुम खुद बताओ दस्तगीर का अगर ये मतलब नहीं है तो तुम्हारे पास क्या मतलब है, फिर इनका लक़ब क्यों दस्तगीर पड़ा। जब ये तशरीह सही नहीं है तो तुम ही कर दो ना, कौन सी तशरीह है तुम्हारे लिए। फिर अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पे दस्तगीर पड़ा क्यों, बताओ तुम खुद। तब हाँ वो सब नहीं चाहिए, आपने कहा ना कि दलील आप पेश करो, अभी मेरे पास मोबाइल में भी रहेगा। इन लोगों ने आज तक मुझ पर क्या किया है, ताना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि आपने झूठ कहा, आपने झूठ कहा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने ऐसा उस हैसियत से मुझे तक़वियत दी और सपोर्ट किया। तौहीद की यही अजमत है, हमेशा याद रखिए कि बाकायदा इनकी किताबों में ये बात लिखी हुई भी है और इसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन मकर करते हैं और कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, हालांकि अंदर का अकीदा पूरा का पूरा यही अकीदा है इन बदबख्तों का। अभी देखिए मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। मैंने आज तक इससे पहले नहीं बताई थी, आज बता देता हूं। ये वाकया बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। तो इन बदबख्तों ने करना क्या था, लोगों को गुमराह करना था और लोगों को बताना था कि देखो हम दरअसल ये सब नहीं कहते, हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियां होती हैं। हालांकि इल्ज़ाम तराशियां नहीं है, ये हकीकत है। देखिए इसके अंदर पूरा स्क्रीनशॉट मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको दुरूस हरम सफ़ा नंबर 220 पर 9 पे ये वाक़या बाकायदा लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे से केले का छिलका पड़ा, मौस का छिलका पड़ा था और अल्लाह ताला को दिखाई न दिया और कदम फिसल गया और हज़रत पीराने पीर ने अल्लाह का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि जा आज से तू दस्तगीर है। ये मैंने लिखा है ना, मेरे हाथ की रेटिंग है, बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है। गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहाँ मौजूद है, गूगल में नहीं, गूगल में किताब मिल रही थी हाजी अली पर थोक के भाव, गूगल में आ गई। चलो ठीक है भाई, गूगल में ही होंगी, मगर देखो ये अपने झूठ को छुपाने के लिए और अपने झूठ को कितना लपेटते हैं। बजाय इसके कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बजाय इसके कि तौबा कर ले, रुजू कर ले, जो किताब दिखाया इस बट्ठे को मालूम नहीं तेरा पाला किस लैपटॉप बाबा से पड़ा है। अबे हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं, तेरी नस्लें याद करेंगे। ऐसी ऐसी चीजें निकालता हूं मैं खोज खोज के, मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी नस्लें तड़पेंगी कि एक था लैपटॉप बाबा। अच्छा मुझसे ज्यादा मेरे लैपटॉप को कोसते हैं ये, इनको पता है कि ये जब तक इसके साथ है हम नंगे होते रहेंगे। तो ये बार बार लैपटॉप बाबा, लैपटॉप बाबा, और जाहिलों को बोलना भी नहीं आता रद्द करना। मैं इनको खबीज बोलता हूँ, ये मुझे बाबा बोलते हैं, बाबा वलियों को बोला जाता है।
اب اس نے 10 جھوٹ بولا ہے, 10 جہالت اس کی سنا رہا ہوں. پہلی جہالت سنیے, کہتا ہے دستگیر ان کے ہاں بدبختوں نے نام رکھا ہے. یہ پہلا جملہ, اس کے ویڈیو اگر آپ نے غور سے سنا ہوں, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں, واقعی تو اگر حلالی ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جا, میں ثابت کروں گا دستگیر بدبختوں نے نہیں بلکہ اولیاء نے اور ائمہ نے لقب دیا ہے. غوث اعظم کو دستگیر کس نے لقب دیا ہے؟ ائمہ نے اور اولیاء کی جماعت نے. دوسرا کہتا ہے کہ ان کا ایک واقعہ جس کو بیان کرتے ہوئے ذہن اور دماغ تھراتا ہے, اتنی گھبراہٹ ہوتی, مگر توحید بچ جائے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ابے جاہل, اتنے بے شرم ہو تم لوگ, جھوٹ بولتے ہوئے تمہارا دماغ نہیں تھرا رہا اور بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے مکاری کا. تیسرا بھی کہتا ہے کہ اللہ گرا, گارڈن میں اللہ ٹہل رہا تھا. اس نے پہلے تو بیان میں گارڈن بولا, لیکن اب جو بیان کر رہا ہے کتاب میں اس میں لکھا ہے جنت. جنت میں اللہ کی چل رہا تھا, سیر کر رہا تھا غوث پاک کے ساتھ. کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, کیلے کے چھلکے میں پیر پڑا, گر گیا اللہ, اور اللہ کو غوث پاک نے بچایا. اللہ نے کہا آج سے تم دستگیر ہو. چوتھی بار اس نے کہا کہ جب یہ میں نے پہلی بار کہا تو ایک لیپ ٹاپ بابا ہے اور اس کے ساتھ کچھ منافقین کا ٹولہ ہے, گمراہ کرنے والے بابا ہے, جنہوں نے بڑا شور مچایا کہ کہاں لکھا ہے, کہاں ہے. ہم نے شور نہیں مچایا خبیث کی اولاد, ہم نے تجھے مناظرے کا چیلنج کیا. اگر تو حلالی ہوتا تو ہمارے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیتا, اور وہ تیری نسلیں تیرے باپ دادا نہیں کر سکے تو کیا کریں گا؟ تو چوزا ہے بھی, تو نے چیلنج قبول نہیں کیا ہمارا. پھر پانچواں کیا کہتا ہے؟ کتاب چھوڑو, لکھا ہوا چھوڑو, کہا تم خود بتاؤ دستگیر کیوں کہتے ہو. ارے دعویٰ تو تمہارا ہے کہ بھائی کتاب میں لکھا ہے, اس بنیاد پہ تم دستگیر کہتے ہو. الٹا چور ہم میں کہوں اسماعیل دہلوی حرامی تھا, اب تم ہی بتاؤ حلالی تھا, تو کیا ثبوت ہے؟ اس طرح کی بات ہوتی ہے کوئی؟ کہ بھائی میں جب حرامی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں, میں کہوں گا اسماعیل دہلوی حرامی تھا, محمد ابن عبد الوہاب نجدی حرامی تھا, ابن تیمیہ حرامی تھا, اور پھر میں کہوں تم ہی بتاؤ حرامی نہیں تھا تو کون تھا؟ ارے تو تم مجھ سے کہوں گے نا بھائی حرامی آپ نے کہا تو ثبوت دیجئے کہ کیوں حرامی تھا. لکھا ہوا چھوڑو, بولا ہوا چھوڑو, تم خود بتاؤ. بالکل صحیح بات ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. غوث اعظم کو ہم دستگیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے, اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ غوث پاک کو ہم دستگیر کیوں کہتے ہیں. تمہارا دعویٰ ہے کہ دستگیر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو گرنے سے بچایا, تو تم کو اپنے دعوے کی دلیل دینا ہے. یہ اصول ہے کہ نہیں بھائی؟ جو آدمی جو دعویٰ کریں گا اس کا ثبوت کس کے ذمہ ہے؟ دعویٰ کرنے والے کے. بھائی میرا دعویٰ یہ موبائل ہے, جب میں موبائل کہہ رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں موبائل ثابت کروں, ثبوت دوں. اب کوئی کہ اس کو کہنا اس کو موبائل نہیں کہتے, اس کو تو ٹیپ ریکارڈ کہتے ہیں, تو جو اس کو ٹیپ ریکارڈ بولے اس کی ذمہ ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کہتے ہیں, یہ ثابت کرے. تو بھائی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں, تو مناظرے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر. اور میں اس کے لیے بارہا کہہ چکا ہوں, یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ نیٹ پر جائیں گی, اس تک پہنچ جائے تو میں اس کے ماننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس بے غیرت کو بٹھاؤ. کیا تمہاری جماعت میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اپنے مولوی کا گریبان پکڑ کے بولے مردودو, وہ بار بار چیلنج کر رہا ہے تو بیٹھتے کیوں نہیں؟ اور بیٹھنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا بمبئی آ, سنیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم بمبئی آؤ, میں ناگپور میں رہتا ہوں ناگپور آؤ. میں اپنے ذاتی خرچے سے, تو چنئی میں رہتا ہے چنئی, تیرے گھر آنے کے لیے میں خود تیار ہوں, میں آؤں گا اور ویڈیو بنے گا. مگر ان بے غیرتوں کو اس پر بھی شرم نہیں آتی. چھٹی بات کیا بولتا ہے کہ اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا کہ مجھے بڑی توقیت دی, توحید کی عظمت دیکھو, کتاب مل گئی. دعویٰ پہلے کیا, کتاب بعد میں ڈھونڈا. جہالت دیکھو, قصہ پہلے بتا دیا اور پھر کتاب ڈھونڈا. تو جب کتاب ڈھونڈا تو پھر کہتا ہے کہ صاحب یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے. پھر بول بھی رہا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ چھپاتے ہیں مکر کرتے ہیں, اندر سے مانتے یہی ہے. ارے جاہل, جب چھپا ہوا ہے کتاب میں تو اس کو چھپاتے نہیں, جو چیز چھپائی جاتی اس کو چھاپی نہیں جاتی. اور جب چھپا ہوا ہے تو کتاب دکھا, تو کہہ رہا ہے کتابوں میں لکھا ہے, لیکن دکھا کیا رہا ہے موبائل سے؟ گوگلو میں لکھا ہوا ہے. گوگل میں ہے, گوگل میں ہے, گوگل میں نہیں, گوگل میں. پھر گوگل کو بڑا کھولا, بڑے تاؤ میں لکھا ہے. ابے جاہل کے بچے, کسی جاہل نے تجھے گوگل دے دیا, تو نے تحقیق تو کر لیا تھا کہ وہ اسکین پیج کہاں کا ہے. ابے میرے پاس وہ اوریجنل کتاب ہے جس کا اسکین ڈالا ہے.
हम तो ओरिजिनल वाले लोग हैं, डुप्लीकेट वाले। आइए, वो किसकी किताब है, किसने लिखा, क्या लिखा? एक हमाम में सब नंगे। एक नंगे ने अपने आप को नंगा ना साबित करने के लिए दूसरे नंगे को लाया पकड़ के। किताब देख लो तो समझ में आ जाएगा आपको। बरेलवियत की खाना तलाशी, किताब का नाम बता रहा है कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का नहीं है। कौन लिखने वाला है इस किताब का? बरेलवियत की खाना तलाशी, मोहम्मद महमूद किरानवी नदवी। ये नदवी कौन होते हैं भाई? देवबंदी है। इस खबीस ने खुद हम पर झूठे इल्जाम में किताब लिखा और गूगल में उसको ये किताब मिली। किताब कहां से छपी है? कुतुब खाने नईमिया देवबंद यूपी। तो इस खबीस ने चालाकी क्या की? उसको वहमो गुमान में भी नहीं था कि फारूक रज़वी के पास ओरिजिनल किताब होंगी। तो किताब के मुसन्निफ का नाम नहीं बताया, फ्रंट पेज नहीं बताया, गूगलू में है, वाकया सुना दिया। अबे गूगलू में लिखा किसने? तेरे बाप ने लिखा कि तेरी माँ ने लिखा? लिखा किसने? फर्जी शख्स लोगों पे फतवे लगा के पूरी जमात को मुशरिक करार दोगे। इन जाहिलों को इतनी अकल नहीं कि कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाने के लिए दलील कतई चाहिए। यहाँ तो मुसन्निफ, जैसे तुम्हारे बाप का पता नहीं वैसे किताबों के मुसन्निफों के पते नहीं। सफा नंबर 206 है, जिसको उसने गूगल में से स्कैन करके लाया। ये स्क्रीन पर ओरिजिनल पेज और ये ओरिजिनल सामने। सफा नंबर 206। इबारत शुरू से नहीं पढ़ा, बीच का टुकड़ा पढ़ा। शुरू से पढ़ता तो समझ में आ जाता है जाहिल के भी कि लिखने वाली किताब बरेली की नहीं है, ये किताब तुम्हारे दूसरे नंगे बिरादरी के आदमी ने लिखा है। कहां से शुरू हो रही इबारत? कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरत, ये जुमले बता रहे हैं कोई हमारे खिलाफ लिख रहा है। बरेलवी हजरत दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाते हैं। आज हम आपको पीर दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है, बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे। बगौर सुनिए, लिखने वाला भी एक नंबर का जाहिल। किताब में सुनवाएंगे, किताब में से आवाज आती है कि बताएंगे। बगौर पढ़िए, पढ़िए नहीं है, सुनिए। मैंने बहुत कोशिश किया यार, कान पे लगा लगा के आवाज आई नहीं, लेकिन कि आवाज तो आ यार, सुनिए बोल रहा है तो कुछ आती होंगी किताब, करामत होंगी इन देवबंदियों की, लेकिन सुनिए। ये भी जाहिल मुकर्रर। अब उसके बाद उसने वो वाक़या लिखा जो उसने सुनाया कि एक दिन अल्लाह ताला, और वही वाक़या जो है, एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था। अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पिराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया, जा आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है, जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम। कारईन, खैर जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अबे ये आगे पीछे का पढ़ लेता तो समझ लेता कि देवबंदी खबीस है, जिन पर हमारे मौलियों ने खुद पहले से कुफ्र के फतवे लगाए हैं। तुम्हारा ही भाई है जुड़वा इब्लीस की, तुम दोनों औलादे। ये हमारी किताब हो गई, गूगलू में है, आज दिखा रहा हूं। अल्लाह ने बड़ी तौकीयत दी। अबे मर्द बनो, हिजड़ो, कब तक हिजड़ों की जमात चलाओगे? सामने बैठो, प्रूफ से बात करो। और अगर ऐसे गूगलू के इल्जाम चलने लगे तो मैं भी गूगलू खोलता हूं। हजरात देखिए, ये है गूगलू। गूगलू में एक किताब है, किताब का नाम सीरत वहाबिया, सफा 181 गूगलू में है भाई। सफा 181 इसमें लिखा है, इब्ने तैमिया कहता था मैं अल्लाह हूं, सारे वहाबी देवबंदी मेरे बंदे हैं। गूगलू में लिखा है, ये है इनका अकीदा। देखिए दूसरे सफे पे आगे लिखा है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी रंडियों के पास जाते थे, हरामकारी करते थे, 10 हराम के बच्चे पैदा हुए, वो खुद हरामी थे। गूगलू में लिखा है भाई, सफा 181। ये ऐसे गूगलू से फतवे दिए जाते हैं, ऐसे गूगलू से फतवे दिए जाते हैं। अब ऐसे तो रोज कोई भी गढ़ के गूगलू पे डाल दे।
वो किताबें मेयार बनती है कि मुसन्निफ का पता नहीं, किसने छापा मालूम नहीं, कहाँ मिल रही है एड्रेस नहीं, गूगलू में। अच्छा किताब तो सीरत गौस पाक थी, इस देवबंदी ने क्या दिया, दुरूस हरम। और दुरूस हरम भी लिखना नहीं आया, दूरस हरम वाव गायब है उसमें, देख लो अगर दिख रहा हूँ आपको। दूरस हरम ये कौन सी किताब है भाई? कौन है मुसन्निफ, किसने लिखा, कहाँ छपी, कौन है अहले सुन्नत का? कोई अहले सुन्नत का मोहतरमा शख्स है, कोई हमारा आलिम है जिसको हम मानते हैं, हमारे बुजुर्ग उसको बड़ा आलिम गिनते हैं, कौन है ये? कोई अते पते नहीं। तो अंदाजा लगाइए ये है इनकी जाहलतें। लेकिन बहरहाल आइए मैं दो चीजें आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि दस्तगीर के मायने क्या होते हैं। अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला नहीं होते, किसी लुगत में नहीं है। मैं चंद लुगतें दिखा रहा हूँ, मेरे पास इससे भी ज्यादा लुगात है। लुगात किशोरी फारसी की लुगत है, सफा 191। दस्तगीर के मायने क्या लिखे हैं? मददगार। क्या मायने हैं? मददगार, कैदी, गिरफ्तार। आइए दुआ सफा नंबर 222, दस्तगीर मददगार गिरफ्तार। तीसरी लुगत देखें आप, फिरोजुल लुगात, उर्दू की मशहूर लुगत है, सफा 627, दस्तगीर मददगार, हामी, हिमायत करने वाला। चौथी देखें जहांगीर, उर्दू लुगत, सफा 751, दस्तगीर लफ्जन हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, मदद करने वाला, रहबरी करने वाला। आइए इसके बाद पांचवी लुगत देखें, इल्मी उर्दू लुगत, सफा नंबर 458, दस्तगीर लफ्जन हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। छठी लुगत देखें आप, मोहम्मदी उर्दू लुगत, दस्तगीर हाथ पकड़ने वाला, सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। सातवीं लुगत देखें, अंग्रेजों को भी अकल है, इन बदबख्तों को उतनी भी अकल नहीं। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी उर्दू इनटू इंग्लिश डिक्शनरी, इसमें है दस्तगीर हेल्पर। हेल्पर यानी मदद करने वाला, कॉमन लफ्ज। फिर आगे लिखा पीरे दस्तगीर, एप्लीकेशन ऑफ द वेल नोन सेंट हजरत अब्दुल कादिर जीलानी। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का लक़ब है। तो दस्तगीर के मायने है मदद करने वाला, ना कि अल्लाह को गिरने से बचाने वाला। और क्यों कहते हैं हम गौसे आजम को दस्तगीर? आइए बड़ी मुस्तनद किताब के हवाला दे रहा हूँ, इमाम अबुल हसन शतनुफी, उनकी किताब है बहजतुल असरार, सफ़ा 102। वो फरमाते हैं, गौसे आजम का कौल नकल करते हैं, मन इस्तगासा बी फी करबिन कुशिफत अन। गौसे आजम कहते हैं कि जो किसी तकलीफ में मुझसे फरियाद करे, वमन नादा बेइस्मी फी शिद्दती फुर्रजत अन, और जो किसी तकलीफ में, किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे, मुझे निदा करे, वमन तवस्सला बि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फी हाजती क़ुदियत लहू, और जो कोई अपनी किसी हाजत के तो मौके पर अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे, तो अल्लाह ताला उसकी उस मुसीबत को दूर कर दे, उसकी हाजत पूरी फरमा दे। गोया मेरे नाम लेने से मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसका मददगार हूँ। और आइए शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी की किताब दिखा रहा हूँ, चालू है। आइए देखिए, ये शाह अब्दुल हक मोदी से देहलवी की किताब है, अखबारुल अखयार। तर्जमा देवबंदियों ने किया है, फारसी जबान में असली किताब है लेकिन तर्जमा करने वाले देवबंदी। सफ़ा नंबर 49, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, सारी जमात के, वहाबी हो चाहे देवबंदी हो चाहे अहले सुन्नत व जमात हो, सबका सिलसिले हदीस शाह अब्दुल हक पे ख़त्म होता है। हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस को राइज करने वाले मौकी के ज़माना अपने वक्त के, इन्होंने अखबारुल अखयार लिखी, गौसे आज़म का जिक्र करते हैं और सरकार गौसे आज़म की अक़वाल लिखते हैं। तो कहते हैं कि गौसे आज़म फरमाते, देखो मेरा दस्ते हिमायत मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान ज़मीन के ऊपर। अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ। जलाले परवरदिगार की कसम, जब तक मेरे तमाम मुरीद बहिश्त में नहीं चले जाएंगे, मैं बारगाह खुदावंदी में नहीं जाऊंगा। अगर मशरिक में मेरे एक मुरीद का पर्दा इफ़त गिर रहा हो और मैं मगरिब में हूं, तो यकीनन मैं उसकी पर्दा पोशी करूंगा।
गौस पाक कहते हैं मैं मशरिक में हूँ, मेरा मुरीद मगरिब में हो, और उसकी अजमत के साथ कोई मामला आ जाए, कोई तकलीफ में हो, कोई परेशानी में हो, मैं उसकी मदद करूँगा। और फिर आगे क्या फरमाते उसी सफ़े पर, दूसरे सफ़े पर हज़रत शेख ने फरमाया, यानी शेख से मुराद गौसे पाक शाह अब्दुल्ला कहते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया कि हुसैन बिन मंसूर अल्लाज के ज़माने में कोई उनकी मदद दस्तगीरी करने वाला, यहाँ देखिए ये लफ्ज़ आ रहा है दस्तगीर, कोई उनकी दस्तगीरी करने वाला और जिस लर्जिश में मुब्तला हुए से कोई बचाने वाला नहीं था। अगर मैं उनके ज़माने में होता तो उनकी दस्तगीरी करता और नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। क़यामत तक मैं अपने मुरीदों की दस्तगीरी करता रहूँगा, अगरचे वो सवारी से गिरे। तो यहाँ दस्तगीर किस मायने में है? मदद करने वाला। गौसे आज़म का लक़ब दस्तगीर इसलिए उलमा ने दिया कि गौसे आज़म फरमाते मेरा मुरीद मशरिक में रहे, मैं मगरिब में हूँ, या मैं मशरिक में रहूँ, मुरीद मगरिब में रहे, और अगर वो तकलीफ़ और परेशानी में हो तो मैं उसकी मदद करूँ, उसकी पर्दापोशी करूँ। क़यामत तक अगर मेरे मुरीद को किसी चीज़ की हाजत हो और मुझे निदा करे, मेरे वसीले से दुआ करे, मैं उसकी दस्तगीरी फरमाऊँ, उसकी मदद करूँगा। इस बुनियाद पर इनको दस्तगीर कहा जाता है। लेकिन आइए अभी झूठ की इंतहा देखिए। किताब का नाम क्या था भाई? सीरते गौसे पाक। एक किस्सा और सुनिए उस सीरत गौस। सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है, मेरे मुरीदो अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। किताब वही है, वाकया बदला, जगह बदल गई। हाजी अली से किताब उछली, बरेली शरीफ पहुंच गई। कासीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, अभी तो हाजी अली पे मिल रही थी साहब। एक साहब गुगलू से उठा के लाए, एक साहब हाजी अली पे बेच रहे थे। अब वो कहाँ पहुंच गई? किताब का नाम क्या है? उसमें लिखा है कि गौसे आज़म कहते मेरे मुरीदो अल्लाह जहन्नम में डाले डरना नहीं, बेखौफ जहन्नम में चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा जहन्नम। किताब का नाम कौन सा है? वाकया वही है, किताब का नाम बदल गया। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा हाजी अली की दरगाह पर आ गई। फिर सीरत गौस सब किताब कौन सी हो गई वो? यानी जितनी तेजी से ये अपने बाप बदलते उतनी तेजी से किताबों के हवाले बदल देते। अभी तक तो यही मशहूर था कि इनके बाप का, ओरिजिनल बाप का पता बदलते रहते हैं ये फौरन हालात के हिसाब से अपने बाप के नाम। वैसे अब किताबें भी बदलने लगी, जगह भी बदल गई। अब सीरत गौस से हो गई वो किताब सीरत ख्वाजा, सीरत ख्वाजा अजमेरी हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। बरेली से फिर हाजी अली आई, गौस होते होते ख्वाजा बन गई। पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। इसी सीरत ख्वाजा में पढ़िए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूँ। हाँ भाई, रंडी खाने से आया है तू, जानते, अच्छे से जान गए। अब तो किसकी नशो नुमा है, किसकी पैदाइश है, किसकी तरबियत है, किस माहौल में तू पला बड़ा, अच्छे से जान गए हम लोग। पंगा ना लो, जिड़े की औलाद सामने तो कभी आया नहीं तू, बस वहीं अपने ही लोगों में पंगा ना लो, पंगा ना लो। अबे पंगा लो ना, नहीं पंगा ले लिया हमने तेरे से, आखिर में तू चला गया। वो बेचारा ये सोच के गया 13 साल कम से कम फारूक रजवी से राहत मिल जाएंगे, ये नया चूसा बीच में आ गया गुगलू में। तो इस गुगलू वाले को चैलेंज है, भाई मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ, दिखा दो वो किताब ओरिजिनल। गूगलों पे फतवे नहीं लगाए जाते। अब आइए मैं आपको इनके झूठ दिखा रहा हूँ, कितने बड़े झूठे। कुल मैं 7 झूठ दिखाता हूँ आपको। ये जितनी वीडियो देखा ना, अब ये इस वीडियो में पूरा निचोड़ आ जाएगा इनका। जरा देखिए कैसे बदमाश है। पहला झूठ नंबर 1, एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी।
हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएंगे कि सीरत गौसे पाक। पहला झूठ, थोक के भाव बिकती है थोक के किताब। भाव में। दूसरा झूठ, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है मेरे मुरीदों। तीसरा झूठ, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से लाया, पाकिस्तान से छपी है। अभी तो हाजी अली से छपी थी, बंबई में छपी थी, बंबई में मिल रही थी, चलो बरेली का नहीं मत था, अब सीधा उछल के पाकिस्तान चले गए। अंदाजा लगाओ कितने झूठ है। ये तीसरा झूठ। अब चौथा झूठ सुनो, ये क्या कह रहा है, पाकिस्तान से छपी है। जुमले फिर से सुनो, बदमाशी देखो इस फिरके की। पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। अरे पढ़ के मैं दंग रहा। ये चौथा झूठ इसका सुनो, इंडिया से एक किताब छपी, ये पाकिस्तान में बोलता है इंडिया से किताब छपी, ये इंडिया में बोलता है पाकिस्तान में छपी, ताकि पाकिस्तान वाले इसको पकड़े इंडिया में छपी, इंडिया में इसको पकड़ो पाकिस्तान से छपी। अब्बा जान इंडिया में रहते हैं, इंडिया वाले जो मुझे अब्बा पाकिस्तान में रहते हैं, अब्बा का पता ही नहीं, पता ही नहीं अब्बा जान कौन है भाई। ये है इस फिरके की